اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہاں سے ان بدقسمت لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ان کی صفات کا ذکر ہوا، ان کی تفسیر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں سے 15 آیات ان لوگوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہیں اس ہدایت نے ان کے حق میں اس ہدایت کا ہونا نہ ہونا انجام کے اعتبار سے برابر ثابت ہوا۔ ان لوگوں کے 2 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو انکار کھلے عام کرتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کو کتاب ہدایت نہیں مانتا اور اپنے اس نظریے کا اظہار کھلم کھلا کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کو کتاب ہدایت نہیں مانتا لیکن اپنے ضمیر کی آواز کا اظہار بھی نہیں کر سکتا اور اپنے اس انکار کو چھپاتا ہے۔ پہلی قسم کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں کافر اور دوسری قسم کو منافق کہتے ہیں۔ اب پہلی 2 آیات میں یعنی آیت نمبر 6 اور 7 میں کافر کا ذکر ہے، کفار کا، اور اگلی 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ اس طرح اجمالی طور پر سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیتیں، اگر یوں کہا جائے کہ سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیات غیر المغضوب علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کی تفسیر ہیں، تو یہ بے جانا ہوگا۔ یعنی پہلی 5 آیات ان لوگوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور وہ صراط مستقیم پر قائم ہوئے، اور اگلی 15 آیات ان لوگوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا یا جو راہ سے گم ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب دیکھیے جی، اس آیت کا ترجمہ آیت نمبر 6 کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہیں، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں 2-4 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ انذار کا معنی ہم نے یہاں ڈرانے سے کیا ہے۔ اصل میں انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس کا منشا اور بنیاد شفقت و رحمت ہو۔ جس طرح ماں باپ شفقت و رحمت سے بچوں کو موذی چیزوں سے ڈراتے ہیں، بچاتے ہیں، الیکٹرک شاک سے ڈراتے ہیں کہ اس سوئچ میں ہاتھ نہ دو، سانپ بچھو سے ڈراتے ہیں۔ ماں باپ جس طرح اولاد کو شفقت و رحمت کی بنا پر نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے ڈراتے ہیں، اسے انذار کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کا یہ وصف خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ منذر اور نذیر، یہ صفات حضرات انبیاء علیہ السلام کی خاص طور سے ذکر کی گئی کہ وہ شفقت و رحمت کے ساتھ ڈرانے والے تھے۔ چور ڈاکو جس طرح دھمکاتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، اسے انذار نہیں کہتے، اس کے لیے تخویف اور دوسرے الفاظ ہیں۔ باہر کیا اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہے ان کے حق میں برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ دوسری چیز قابل غور یہ ہے اس آیت میں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے حق میں برابر ہے۔ ڈرانے والے کے لیے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بلکہ ان کے لیے فرمایا، یعنی اس ڈرانے کا فائدہ ان کو نہیں ہوگا، ڈرانے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو خود ضرور فائدہ ہوگا، کم از کم جس کا درجہ یہ ہے کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ
جو لوگ اس فریضے کو سر انجام دیں، تبلیغ کے فریضے کو، ان کو یہ آیت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگرچہ تبلیغ کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، یعنی جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ بات پر توجہ کرے یا نہ کرے، مبلغ کا کام یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دے۔ یہ ڈرانا اس کے حق میں برابر نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا، کم از کم یہ ہوگا کہ اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہی بات جس کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اس کا سب سے پہلا اثر اس کے دل و دماغ پر ہوگا اور اس کے کردار پر ہوگا۔ اور تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس آیت میں یہ جو سزا بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ جرم کی دنیاوی سزا ہے۔ اس سے ایک اصول یہ معلوم ہو گیا، یہ بات معلوم ہو گئی کہ بعض جرائم کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اگرچہ پورے اجر اور پوری سزا کا مقام آخرت ہے، اچھے اور برے عمل کا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی بعض برے اعمال کی سزا مل جاتی ہے، جس میں سب سے خطرناک سزا یہ ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی، جس کا خلاصہ ہے توفیق کا سلب ہو جانا۔ یعنی انسان جب برائی اختیار کرنے پر کمر ہی باندھ لے، کام ہی پکڑ لے، تو اس کو سزا یہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اصلاح حال کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور ایک اور بات بھی معلوم ہوئی اس آیت سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کسی شخص کے لیے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ سدھرے گا یا نہیں سدھرے گا، مثلا یہی فیصلہ ہو جائے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، اس فیصلے کے بعد بھی وہ انسان معذور نہیں ہو جاتا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا تو اس بیچارے کا قصور کیا ہے۔ اس آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کسی کے بارے میں، انسان کے اپنے اختیار کا اس میں دخل ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنایا، اپنے اختیار سے کفر کیا، یہ اس کی سزا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو انسان کے نیک عمل اور برے عمل کے اجر و ثواب یا سزا کا مدار دراصل اس کے اختیار پر ہے۔ تقدیر کو سامنے رکھ کر اسے معذور سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس میں اس نیک آدمی کا کمال ہی کیا ہے، اس کے تو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ اختیار اور تقدیر دونوں کو اپنے اپنے مقام پر سمجھنا چاہیے، اور اس آیت سے یہ بخوبی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے ایک راستہ چنتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقدر میں اس راستے پر مرتب ہونے والا نتیجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کے کانوں پر مہر کر دی۔ مہر کرنے کا مطلب کہ ایسا بند کر دیا کہ باہر سے کوئی چیز ان میں داخل نہیں ہو سکتی، دل ہدایت سے متاثر نہیں ہوتا، کان ہدایت کی بات کو سن کر بھی نہیں سنتے، یعنی ایسا نہیں سنتے جو سننا نفع مند ہو۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ دلوں اور کانوں کے لیے مہر کا ذکر فرمایا اور آنکھوں کے لیے پردے کا ذکر فرمایا، کیونکہ دل میں خیالات ہر طرف سے آتے ہیں، کوئی سمت متعین نہیں ہے۔ کانوں میں آوازیں ہر سمت سے آتی ہیں، ان کو روکنا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کو ہی بند کر دیا جائے، جس کو مہر لگانے سے تعبیر فرمایا۔ اور آنکھیں صرف انہی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں جو سامنے، تو سامنے پردہ ڈال دینا ہی کافی ہے آنکھوں کے ادراک کے لیے۔ معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل اور ان کی حسیات کو ایسا کر دیا کہ اب وہ حق کو قبول کرنے والا نہ کوئی راستہ دیکھتے سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔
اس چیز کو قرآن کریم نے دوسری جگہ رین سے تعبیر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال کی بدولت۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ اول اس کو ویسے ہی تکلیف دیتا ہے جیسے صاف کپڑے پر کوئی سیاہ داغ لگے، وہ بدنما لگتا ہے، پہننے والے کو برا لگتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اگلے گناہ پر اگلا نقطہ، رفتہ رفتہ سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ وہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر نہ وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے رین کہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال کی بدولت۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، جس عذاب کو اللہ تعالیٰ بڑا کہہ رہے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا ہے جو کھلے بندوں کفار ہیں، یعنی جو اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی اگلی 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے، وہ آیات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔